میرے نبی نے بتایا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، کہ لوگ دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، والدین اولاد سے ڈریں گے، اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، بیویوں کی خاطر ماؤں کو ذلیل کریں گے، تو اس کو کم ان تلد الامۃ ربتھا، بیٹیاں ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گی۔ پرانی بات ہے، میں ایک ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، ہمارے علاقے کی بات، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، بالکل خاموش، وہ حیران پریشان، بھی جس کو میں نے پیٹ سے جنم دیا آج وہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ تو یہ عام ہے کہ آج کل کی پڑھی لکھی نسل، انہیں نہیں پتا باپ کسے کہتے ہیں اور ماں کسے کہتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کا بھی ہے کہ وہ اولاد کو اس طرح لے کے نہیں چلتے جیسے چلنا چاہیے۔ پہلا قصور تو ماں باپ کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں۔ محبت کی رسیوں کو کاٹنے والے والدین ہیں، محبت کی جڑوں کو اکھاڑنے والے والدین ہیں، جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں اور ماں کی گود سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جتنے گھنٹے وہاں رہتا ہے اس کے اندر ایک لاوا پکتا رہا۔ چونکہ میں ہاسٹل لائف گزار چکا ہوں، مجھے اس کا خود ذاتی تجربہ ہے۔ حالانکہ میں تو 11 سال کی عمر میں لاہور گیا، میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو لاہور کے بڑے عالی شان اسکول سینٹرل ماڈل میں داخل کروایا۔ ہاسٹل لائف 11 سال کی عمر، میرا رو رو کے برا حال، 3 سال میں روتا رہا، پھر میرا دل پتھر ہو گیا۔ والدین کے لیے میری محبت مرتے دم تک پھر بیدار نہ ہو سکی۔ ہاں، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں ان کا ادب، احترام، خدمت، سامنے نہیں بولنا، پوری اپنی جاں فشانی کے ساتھ ان کی خدمت، لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت کی شمع نہیں جل سکی کہ انہوں نے اسے خود بجھایا تھا۔ تو اس میں والدین آج کل بہت روتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ خود والدین بھی ہیں کہ وہ بچوں کو وہ ٹائم جو پہلے 10 سال والدین بچے کو دے دیں، ساری زندگی بچہ والدین کو دے دے، اور 3 سال کے بچے کو دھکا دے دیا۔ اب تو اسکولوں کا اشتہار ہے 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، میں جمدے نال ہی لے لو، ماما نے چھٹی دے دے میں جم کے تھوڑی جھولی چ پا دیں۔ یہ میں کیا کروں، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وکیل بھی تاجر ہے، اور یہ علم والے بھی تاجر ہیں۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر شعبے پہ آتا ہے۔ جب علماء تجارت دین کو بیچ رہے ہیں تو باقیوں سے کیا گل، جب ممبر ہی بک گیا ہے تو پیچھے کیا گل۔ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے وکیل ایسے نہیں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں، سارے علماء ایسے نہیں، یہ اکثریت کی بات ہے۔ ہر طبقے میں چونکہ شر غالب ہے تو ہر طبقے میں وہ غالب ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ایک میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور ایک والدین سے احسان سے نیچے ہمیں قبول نہیں، احسان تک پہنچو گے تو قبول ہوگا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے فرمایا کون کر رہے تلاوت؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ کیا ہے حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے میں ہے۔ کہ وہ ماں کا خدمت گزار ایسا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت کو سنایا جاتا۔ وہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے کہ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ماں کے لیے سالن روٹی خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ماں کے سامنے بیٹھ کے ان کو روٹی ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ان کو خود نہیں کھانے دیتے تھے۔ ماں کے سر میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، یہ سارا کام وہ کرتے تھے۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدین ماں کی وہ خدمت کی جو کوئی نہیں کر سکا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان، عثمان بن عفان اور حارثہ بن نعمان۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو ہم اجمی لوگ ہیں نا، بخیل لوگ ہیں، اب وکری پلیٹیں جو اپنی بوٹیاں پا لو، کوئی ہور نہ کھا لوے۔ تو عرب کٹھا کھاتے تھے، کٹھے بیٹھ کے کھانا آج بھی تہذیب ہے۔ ہم نے قطر کے بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھا رہا تھا۔
تو کسی نے کہا آپ ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں اور میں اٹھا کے مجرم بن جاؤں، کہ وہ میری ماں کی نظر میں ہو اور میں اس سے پہلے اٹھا کے کھا لوں تو کہیں میں ماں کا مجرم نہ بن جاؤں، اس لیے میں ساتھ نہیں کھاتا ہوں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا حسن آپ کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا میں جب چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے، جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے، اور جب میں گھر میں کمرے میں ہوتا ہوں تو گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں۔ تو آج والدین بہت ذلیل ہیں اولاد کے ہاتھوں، بہت دکھی ہیں اولاد کے ہاتھوں، اور ان کی جو فریادیں وہ عرش کو ہلا دیتی۔ تو اپنے ماں باپ کی راحت بننا، ٹھنڈک بننا، خوشی بننا، یہ میرے رب کا پیغام ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔